السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے چینل اسلام قرآنک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اچھا جی، جب ہم نے پہلی تختیہ پڑھی تھی تو اس میں صرف میں نے تعوذ پڑھنا سکھایا تھا، لکھا ہوا نہیں دکھایا تھا۔ دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ کہاں تک ہم نے رکنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ 4 ٹکڑوں میں، تسمیہ 3 ٹکڑوں میں، صرف سیکھنے کے لیے ہم نے ان کو توڑا ہے، صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہے تعوذ تسمیہ۔ ہم اپنی پہلی تختی پر آتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنی ہے اپنی سیکنڈ تختی، الحمدللہ شروع کریں گے۔ پہلی تختی کا یہ تھا کہ الحمدللہ تختی تو ہماری کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ جو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ میری سب سے پہلی ویڈیو کو واچ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بآسانی سمجھ میں آئے گا کہ میں نے تختی کیسے پڑھائی ہے۔ اچھا جی، پہلے ہم نے ایک لائن کا سیکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ ہر لائن کا سیکھتے جائیں گے کہ منہ کے کس مخرج سے ادا ہو رہے ہیں حرف، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ حلق کے درمیان سے، منہ کی طرف حلق کے ابتدائی حصے سے، تا اور ثا کا دال کا میں نے آپ کو ساتھ ہی سمجھایا تھا لیکن پھر بھی ریپیٹ اگین کر دیتی ہوں۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو ادا ہوگا دال۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو نرمی کے ساتھ ادا ہوگا ذال۔ زبان کی پشت کا کنارہ جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو ادا ہوگا رو۔ زبان کی پشت کا کنارہ جب اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو ادا ہوگا رو۔ اچھا جی، اپنی تختی شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ یہ مفردات کی میننگ تھے، الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مرکبات کی میننگ ہے ملے جلے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام الف لام الف با الف لام الف لام، لام الف لام جیم، لام الف با لام با۔ جس طریقے سے میں جہاں رک رہی ہوں وہاں رکیے گا، لے کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا، مزہ آئے گا قرآن پاک پڑھنے کا۔ کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام، با کاف تا تا کاف ثا، با تا ثا، نون یا با الف، نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین، یا سین، نون صاد، تا ضاد، ثا طا، ثا جیم، تا حا۔ یہ دیکھیے، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ نون لکھا ہوا ہے چھوٹا سا سواد، نون سواد تو سمجھ میں آ جائے گا، نون سمجھ میں نہ آئے، تا سمجھ میں نہ آئے تو انہوں نے چھوٹا چھوٹا کر کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں نون چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، اس کے برابر میں سواد، ان کو جوائن کرنا ہے۔ یہ تا ہے، پھر یہ زود ہے، ان کو جوائن کرنا ہے۔ سا تو سب چھوٹے چھوٹے سے نیچے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو آسانی پڑھنے میں آ جائے، سمجھ میں۔ نون خو، یا حا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، با نون لام۔ دیکھیں جی، سب کے نیچے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں یا چھوٹے چھوٹے، یہ ان کو جوائن کرنا ہے۔ نون یا کہ پڑھنے والے کو پریشانی نہ ہو کہ یہ حروف بعض مرتبہ نہیں پہچان ہو پاتی ہے، چھوٹے بچوں کو زیادہ تر، بڑے تو الحمدللہ پھر بھی سمجھ جائیں گے۔ تا نون لام، یا تا لام، یا ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا ثا نون،
با ثا نون جیم حا خو حا ثا خو با جیم تا تا حا تا۔ دیکھیں جی ہا کا میں نے بہت آسانی سے سمجھایا ہے کہ ٹھنڈی ہوا کے شور کی طرح، ٹھیک ہے جی، جیسے ٹھنڈی ہوا کا شور ہوتا ہے نا، ایسے کر کے آپ نے کرنا ہے، اسی کو ہا میں ہم بدل دیں گے، ہا، دیکھیں جی کتنی آسانی سے ادا ہو گیا۔ خو خراٹے کی آواز کی طرح ایسے کرتے ہیں تو اسی طرح آرام سے نکلے گا خو۔ یا جیم با با خو تا تا ہا با تا یا ہا تا تا نون ہا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال خو ذال رو زا رو جیم رو خو زا یا رو تا زا سین شین سین لام شین لام صاد زود تو۔ جی تو کا بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جس طریقے سے تو تا بولنا ہے آپ نے وہی سیم تو بولنا ہے، آرام سے ادا ہو جائے گا تو۔ ذو عین غین عین جیم غین حا با عین یا غین با عین دال تا غین ذال فا قوف واو قوف لام فا واو قوف واو نون قوف رو یا فا رو یا فا میم میم حمزہ حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا سین حمزہ لام۔ یہ دیکھیے جی انہوں نے لکھا ہے حمزہ باشکل الف ہے، یہ حمزہ باشکل واو ہے، حمزہ باشکل یا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ ہماری یہاں تک یہ تختی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ روزانہ وہ قواعد سیکھیں گے، یعنی کہ کون سا حرف منہ کے کس مخرج سے ادا ہو رہا ہے کہ بآسانی ہمیں یاد رہے۔ پڑھنے پہ تو جلدی سے میں آپ کو پڑھا دوں، لیکن وہی ہے کہ آپ کو صحیح سے دماغ میں نہیں بیٹھ پائے گا، تو انشاءاللہ ایک ایک کریں گے اور تختی اپنے آگے چلاتے رہیں گے الحمدللہ، تو ہمارے آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ مخرج پہ غور کیجئے گا کہ کون سا مخرج میں نے کس طریقے سے پڑھنا سکھایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو بآسانی آپ کو اسی طریقے سے نکالنے آ جائیں گے جس طریقے سے یہ حروف نکلتے ہیں۔ اچھا جی، اپنا رکھیے گا خیال، اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔